جاوید لطیف صاحب سے پوچھتے ہیں، شہباز شریف کا انٹرویو آیا جس میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی. میں ابھی کوشش کرتا ہوں آپ کو دوبارہ سنوا بھی دیتا ہوں. نواز شریف نے اس کے اوپر 3 ٹویٹ لکھ کے ڈال دیے لندن سے، اس سے بالکل الٹ. اب آپ کی جماعت ادھر کو کھڑی ہے کہ ادھر کو کھڑی ہے؟ کدھر کھڑی ہے آپ کی جماعت؟ ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کو جتنا سمجھتا ہوں جانتا ہوں، آپ کو یہ علم ہے کہ اس فیملی میں کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، اور نواز شریف اور شہباز شریف میں خاص طور پر. ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہمیشہ شہباز شریف کا اپنا ایک موقف رہا ہے، اپنی ایک رائے رہی ہے. نواز شریف کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے. پارٹی کے اندر رائے مختلف آتی رہتی ہیں، مگر لیڈر فیصلہ جب کر لیتا ہے اس کے بعد کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو انکار کرے، یا ڈسپلن کا تقاضا ہے. شہباز شریف نے ایک انٹرویو میں پہلے یہ بات کہی کہ میں پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو پاؤں پکڑ لوں گا. اب انہوں نے دوبارہ کی، ماضی کو بھول کے مفاہمت کا راستہ اپناتے ہیں. ایک انٹرویو میں انہوں نے سہیل وڑائی صاحب کو کہا کہ وزارت عظمیٰ کی وزارتیں بھی طے ہو چکی تھی، وزارت عظمیٰ کی تیاری تھی. شہباز صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں کہہ رہے، وہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات سنو. آپ کی جماعت کے اندر ایک گروپ ہے جو ان کی بات نہیں سن رہا. لیکن ملک صاحب، چلے میں جو آپ فرما رہے ہیں میں یہی بات مان لوں، تو پھر ہمارا بیانیہ ہے کیا؟ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ووٹ، جو ووٹر ہے وہ منتخب کرتا ہے اپنے لوگوں کو، اور عوام ہی اپنی حکومت بناتے ہیں. اور اگر کسی کے کہنے پہ یا کسی سے مینج کر کے، دنیا میں ایسا نہیں کہ کہیں جمہوریت نہیں ہے کہ اداروں سے مینج کیا جائے. دنیا میں ایسی کہیں جمہوریت نہیں ہے کہ آپ یہ کریں کہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا کل. سنائیے گا جی وہ مفاہمت والی بات، دوبارہ پروڈیوسر صاحب سنوائی، یاد دہانی ہو جائے. 2018 کے الیکشن سے پہلے ہماری اگر اجتماعی مشاورت کے ساتھ اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے تو شاید 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے. یہ میں آج بھی بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں. یہ بات جتنی سپورٹ عمران خان کو اس دور میں ملی ہے، شاید اس کا 100واں حصہ بھی کسی حکومت کو نہیں ملی ہوگی ماضی میں. اور میں یہ برملا کہتا ہوں کہ اتنی سپورٹ کسی بھی اور حکومت کو ملی ہوتی تو اس کا 30%. جہاں پر سیاستدانوں سے بھی دیکھیں نا، ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی ہیں ان 72 سالوں میں. ہم اعلیٰ کار بنے ہیں. میں کسی پارٹی کے نام نہیں لیتا، اس میں ہم سب شامل ہیں. اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں. ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے، ماضی کی جو تلخیاں ہیں، جو کچھ ماضی میں ہوا اسے سبق سیکھتے ہوئے اب آگے بڑھیں. فاروق حبیب صاحب وہ تو دعوت دے رہے ہیں، آج آپ نے ان کی دعوت ایکسیپٹ بھی کی ہے. ان کی جماعت کا ایک جو ڈومیننٹ گروپ ہے لیڈ بائی نواز شریف، وہ اس کو اون نہیں کر رہا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف کا انٹرویو ہے اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف کے بیانیے کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں ہے. وہ ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. اور باتیں انہوں نے کہا جی 2018 کے الیکشن کے اندر اگر ہماری اجتماعی حکمت عملی ہوتی، اس کا مطلب اجتماعی حکمت عملی میں شہباز شریف صاحب شامل نہیں تھے، ان کی رائے شامل نہیں تھی. سر ویسے اور کوئی ون سائیڈڈ حکمت عملی چل رہی تھی. سوال پوچھ رہے ہیں آپ، اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صحیح کارڈز کھیلتے تو حکومت ہماری ہوتی. ان کی حکومت کیسے بنتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک ان کی سوچ ہے نا، بن سکتی تھی کچھ سائنس تھی، ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے. لیکن اس سے کیا ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے، اس بیانیے کی اس ٹائم کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ کہنے کو صدر ہیں لیکن ایک قسم کے معزول قسم کے صدر ہیں. کیونکہ کشمیر میں آپ نے دیکھا جتنی کیمپین چلائی وہ مریم صفدر صاحبہ نے چلائی. اور ابھی بھی یہ آپ کو بتا دوں، یہ جو نواز شریف صاحب کا ٹویٹر ہے، یہ ٹویٹر بھی لندن سے آپریٹ نہیں ہو رہا. میاں صاحب کو کہاں ٹویٹر چلانا آتا ہے یا کبھی انہوں نے ٹویٹس کی ہیں؟ وہ ٹویٹر بھی یہیں سے کہیں سے استعمال ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے مریم صاحبہ ان کا ٹویٹر جو ہے وہ یوز کرتی ہوں، لیکن وہ سوچ ایک ہے. لیکن اس سے وہ شہباز شریف کو سن لیں نا، بات کریں. لیکن شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ ٹوٹلی مختلف نظر آ رہا ہے. اور پھر جہاں تک رہتے ہیں مختلف اسکول آف تھاٹ کے بندے، مختلف اسکول آف تھاٹ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ بھی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، وہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ بھی یہ استعمال کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہتے ہیں آگے بڑھنے کو تیار ہیں. ہم نے بھی ان کو یہی آفر کی ہے، آئیں جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان ریفارمز کے اوپر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھیں. اس پہ بڑھنے پہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آئیں آ کر EVM کے اوپر بات کریں. آئیں آ کے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینا ہے، اس کا میکینزم کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے اوپر بات کریں. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے معاملہ موجود ہے.